بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ آج جو واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ ایک ایسا ایمان افروز واقعہ ہے جس کو سن کر انشاءاللہ آپ کا ایمان ضرور تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ 2 صحابہ کا ہے۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 2 شخص حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جس طرح کوئی صحابی اسلام قبول کرتا ہے تو ان کی ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اسلام آتا ہے تو سارے داغ مٹا دیتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اگر صرف ایک لمحہ بھی مل جائے تو انہیں بہت اونچا مرتبہ مل جاتا ہے کہ بعد والے ولیوں کے ولی بھی اپنی پوری زندگی میں اس لمحے کو نہیں پہنچ سکتے۔ پھر اس کے بعد ان کی پوری زندگی کے کارنامے اور اعمال صالحہ اسلام کے تمام شعبوں میں بھرپور جدوجہد کے حامل تھے، لیکن ان میں سے جو ایک تھے وہ دوسرے صحابی کے نیکی کرنے میں بہت فاسٹ تھے۔ نیکی کرنے میں بہت زیادہ فاسٹ تھے، اعمال صالحہ بہت جلدی کیا کرتے تھے۔ وہ اس دوران ایک غزہ کی جنگ میں شہید ہو گئے، لیکن جو دوسرے ان کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ ابھی ظاہری طور پر حیات تھے۔ 1 سال گزر گیا۔ ان میں سے جو نیکی میں اعمال صالحہ میں تیز رفتار تھے وہ غزہ میں شہید ہو گئے، اور دوسرے جو ابھی زندہ تھے ان کو زندہ رہتے ہوئے 1 سال گزر گیا، اور سال گزرنے کے بعد یہ صحابی بھی فوت ہو گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی ہیں حدیث کے، ان کو خواب آیا ہم جیسوں کے خواب اور ہیں، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے خواب اور ہیں، اور جس خواب پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی فیصلہ فرما دے وہ خواب اور ہے۔ کہتے ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ وہ دونوں صحابی جو اعمال صالحہ میں تیز رفتار تھے اور دوسرے صحابی جو 1 سال کے بعد وصال کر گئے تھے وہ دونوں جنت کے دروازے کے پاس کھڑے ہیں۔ وہ دونوں صحابی جو ایمان ایک ساتھ لائے لیکن اعمال صالحہ میں ایک دوسرے سے آگے گزر گئے، پھر شہید بھی ہو گئے۔ یہ دونوں صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں جنت کے دروازے کے پاس ملے کہ انہوں نے دیکھا کہ جنت سے ایک فرشتہ آیا ہے، لیکن وہ صحابی جن کا وصال 1 سال کے بعد ہوا تھا، اس فرشتے نے جنت میں آنے کے لیے پہلے ان کو دعوت دی۔ وہ صحابی اعمال صالحہ میں تیز رفتار تھے اور غزہ کی جنگ میں شہید بھی ہو گئے تھے۔ اس فرشتے نے پہلے ان کو دعوت نہ دی، بلکہ جو صحابی 1 سال بعد فوت ہوئے تھے اس فرشتے نے پہلے ان کو اندر بلایا، اور پھر تھوڑی دیر بعد فرشتہ جنت سے دوبارہ باہر آیا اور ان صحابی کو کہا جو غزہ میں شہید ہوئے تھے دوسرے صحابی سے 1 سال پہلے، ان کو کہا کہ آپ بھی جنت میں تشریف لے چلیں جو اعمال صالحہ میں بڑی تیز رفتار تھے۔ ان کو دوسرے نمبر پر جنت میں جانے کی اجازت دی گئی۔ پھر وہ فرشتہ باہر آیا اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ آپ ابھی چلے جائیں، آپ کا ابھی وقت نہیں آیا، ان دونوں کو جنت میں داخل کر لیا ہے، اب آپ واپس جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ ظاہری حیات تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا کہ آپ ابھی جنت میں نہیں آ سکتے۔ جب صبح ہوئی تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو یہ خواب بیان کر رہے تھے کہ رات کو میں نے یہ خواب دیکھا، میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں اور میں نے دیکھا کہ ہمارے صحابی بھائی جو فوت ہو گئے ہیں وہ بھی میرے ساتھ جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ جنہیں ہم مقدم سمجھتے تھے ان کی باری جنت میں داخل ہونے میں بعد میں آئی، اور جنہیں ہم مؤخر سمجھتے تھے اگرچہ وہ مؤخر بھی صحابہ کے لحاظ سے کروڑوں ہاتھ درجے بہتر ہے، لیکن میں نے دیکھا انہیں پہلے جنت میں جانے کی دعوت دی گئی۔ اس خواب کا صحابہ کرام کے درمیان اتنا چرچا ہوا کہ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خواب آیا ہے، وہ دین میں اعمال صالحہ میں بھی تیز رفتاری تھے اور شہادت کا رتبہ بھی پایا۔ یقیناً یہ سچے صحابی تھے، لیکن ان کے ہم پلہ عمل میں نہیں سمجھے جاتے تھے، پھر شہادت کا رتبہ بھی نہیں ملا تھا، اور بعد میں ان کا وصال ہوا تو انہیں کس بیس پہ جنت میں پہلے بلایا گیا۔
دونوں ہی جنتی تو تھے، لیکن بات یہ تھی کہ ان کو جنت میں پہلے کیوں بلایا گیا؟ لیکن ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ان کا مقام جنت میں زیادہ اعلیٰ ہوگا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواب کو برحق قرار دیا اور لوگوں کا جو یہ سوال تھا اس کا جواب دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فیصلہ صادر کیا تو اب یہ خواب نہ رہا۔ اگر محض یہ ایک خواب و خیال ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جواب دیتے کہ تم کیوں اس پر تعجب کر رہے ہو؟ اس کی وجہ سے تم شک میں کیوں پڑے ہوئے ہو کہ ہم جسے مقدم سمجھتے تھے وہ مؤخر کیوں ہو گئے، اور جسے ہم مؤخر سمجھتے تھے وہ مقدم کیوں ہو گئے؟ یہ تو محض خواب و خیال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور اس کی تصدیق کی کہ واقعی جنت کے دروازے کے پاس ایسا ہوا ہے، اور اس کا سبب میں ہی تم لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیوں تم تعجب کرتے ہو؟ وہ صحابہ جن کا وصال 1 سال بعد ہوا اور وہ شہید بھی نہیں ہوئے، تو انہیں جنت میں پہلے کیوں بلایا جا رہا ہے؟ یہ وہ وقت تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ اٹھاتے تو دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو دیکھ کر فیصلہ فرماتے تھے۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تو یہ دنیا میں نسل در نسل یہ حدیث چلی۔ آج اس کی برکت سے ہمیں تو اس کا علم مل گیا، لیکن صحابہ کو بڑا تعجب ہو رہا تھا۔ میرے صحابہ کس بات پر تم تعجب کرتے ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو دوسرے درجے پر جنت میں داخل ہوئے ان کی نیکی کرنے میں جلدی، ان کو ریاضت، ان کی فراست بہت آگے تھی، اعلیٰ درجے کی تھی، نیکی کرنے میں جلدی کرتے تھے۔ اگر جنت میں دوسرے صحابی پہلے داخل ہو گئے جن کو ہم ان کے ہم پلہ نہیں سمجھتے تھے، جن کا معاملہ جو درس و خواب میں بیان کیا گیا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برحق قرار دے دیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ تم تعجب کس بات کا کرتے ہو؟ یہ صحابی جو جنت میں پہلے بلائے گئے، جب پہلے صحابی شہید ہو کر دنیا سے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 1 سال مزید دیا۔ اب دیکھیں میرے محترم ناظرین کہ جب رمضان ملے تو کیا کچھ مل جاتا ہے۔ صحابہ تم صحیح کہتے ہو کہ انہوں نے آغاز کیا تھا 1 ساتھ، اس کے بعد کافی آگے گزر گئے، ان کے ہوتے ہوئے یہ ان کے پیچھے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں 1 سال کا مزید ٹائم دیا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، سب نے کہا کہ ہاں یہ تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ٹائم دیا 1 سال کا، ہمیں پتہ ہے، ہم مانتے ہیں، اور یہ زندہ تھے ابھی ظاہری حیات میں، اور 1 سال بعد ان کا وصال ہوا، یہ ہمیں معلوم ہے۔ وسلم نے فرمایا وہ جو 1 سال یہ زندہ رہے اس شہید صحابی کے بعد، اس سال میں انہوں نے رمضان کا مہینہ بھی پایا، انہوں نے رمضان پا لیا، یہ کتنی بڑی غنیمت ہے، یہ کتنا بڑا خزانہ ہے، اور کس قدر اس رمضان کی شان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی شہادت تک ان کے رمضان برابر تھے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ شہید ہو کر چلے گئے اس دنیا سے۔ حالانکہ شہید کے لیے حدیث میں یہ موجود ہے کہ شہید کے بعد وہ بندہ قیامت تک نشو و نما پاتا رہتا ہے، جو اس کے عمل کا دروازہ مکمل بند نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اعمال کا دروازہ کھلا رہتا ہے اور اس کی نشو و نما اور افزائش ہوتی رہتی ہے۔ یہ حدیث اپنے مقام پر برحق موجود ہے۔ لیکن جو شہید ہونے کے بعد مکلف رہتا ہے، جو کہ یہ دوسرا صحابی ظاہری حیات میں زندہ ہے، جو شریعت میں مکلف ہے، اور اس دوران جو 1 سال گزرا، اور دوسرے صحابی جو تھے انہوں نے رمضان کا مہینہ پا لیا۔ سرکار سبب بتاتے ہیں کہ یہ پہلے جنت میں کیوں گئے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی سے فرمایا کہ جو صحابہ حیات تھے کیا انہوں نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ انہوں نے روزے رکھے ہیں یا نہیں؟ نماز پڑھی ہے یا نہیں؟ فلاں اطاعت کی ہے یا نہیں؟ وہ سحریاں، وہ افطاریاں، وہ رحمت کا عشرہ، وہ مغفرت کا عشرہ، وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ، وہ آخری عشرے کی وتر راتیں، اور وہ تمام طرح کے اعمال صالحہ جو رمضان کے اندر پائے جاتے ہیں، انہوں نے وہ سب کچھ کیا ہے یا نہیں؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلاً بیان کیا، آخری میں جو بھی کہا، وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا تو ہوا ہے، وہ چلے گئے پر وہ زندہ تھے۔
اس سال میں انہیں رمضان ملا جو سال میں انہوں نے عبادت کی، لیکن رمضان میں انہیں ایک موقع ملا عبادت کا اور اس میں انہوں نے خوب عبادت کی، رمضان کے خزانے پا لیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں تقویٰ کا، پارسائی کا، بخشش اور حصول کا ایک موقع دیا، جس کی وجہ سے وہ ان سے آگے نکل گئے اور ان کے اعمال زیادہ ہو گئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سبب ہے جنت میں انہیں پہلے بلایا گیا ہے۔ ان کو جنت میں بلایا گیا اس وجہ سے کہ ان کا ایک رمضان زیادہ ہے عبادت کے طور پر، اور خصوصی طور پر رمضان کی وجہ سے، کیونکہ رمضان میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس واقعے کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت تک کے لیے یہ ایک پیغام دے دیا کہ رمضان پا لینا ہر انسان کی ترقی کا کتنا بڑا باعث ہے، کہ ایک رمضان سے انسان کتنا تیز رفتار ہو سکتا ہے نیکی کے میدان میں، ایک رمضان سے انسان کس قدر جنتی بن سکتا ہے، ایک رمضان سے انسان کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں قرب مل سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا امت کو کہ جب بھی تمہاری زندگی میں رمضان آئے تو صرف اس پر اللہ کا کروڑ بار شکر ادا کرو کہ رب نے کتنوں کو محروم کر دیا، کہ کتنے تو رخصت ہو گئے جن کو رمضان اس بار نہ ملے گا، نہ جانے ہم اگلے رمضان تک پہنچ پائیں گے یا نہیں۔ ظاہر ہے غیر صحابیوں کے لیے بھی اس میں ہزاروں خزانے موجود ہیں۔ آمد رمضان سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ رب نے ہم پر کتنا کرم کیا ہے کہ ہمیں ایک اور رمضان دے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی جو ایک سال پا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے لیے جو اگلا جملہ بولا، اس جملے کے معنی اتنے لذیذ ہیں کہ اس کی لذت کبھی ختم نہ ہو سکے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ تم کس بات میں تعجب میں پڑے ہوئے ہو کہ جو ایک سال گزار کر گئے صحابی، ان کو پہلے کیوں بلایا گیا؟ تو فرمایا سنو، ان دونوں کے مرتبے میں جو فرق ثابت ہوا ہے، یقیناً وہ درجے میں پہلے تھے اور بعد والے جب ایک اور رمضان پا کر گئے تو صورتحال چینج ہو گئی۔ ان دونوں کے درمیان جو ڈیفرنس ہے، جنت میں جو دوسرے صحابی کا مرتبہ ہے، غیر صحابی تو وہاں جھانک بھی نہیں سکتے، مگر وہاں جو پہلے بلائے گئے یہ تو بعد میں فوت ہوئے، تو انہیں ایک اور رمضان مزید ملا۔ ان کا ان پہلے صحابی سے جنت میں مقام اتنا بلند ہے جتنا زمین سے آسمان بلند ہے، جتنا زمین و آسمان میں فرق ہے اتنا ان دو صحابی کے درجے میں فرق ہے۔ اس عقائد سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابی سب برابر ہوتے ہیں، پھر آگے درجات ہوتے ہیں۔ یہ درجات جو دوسرے صحابی کو بعد میں جس کا وصال ہوا اور ایک رمضان ملنے کی بنیاد پر اتنا آگے نکل گئے، ہم اپنے حساب سے اس درجے کی پیمائش نہیں کر سکتے، نہ لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں۔ جو شہید ہوئے اور بعد میں بلائے گئے، ان کا درجہ ان صحابی سے اتنا ہے جتنا زمین سے آسمان اونچا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ رمضان بھی ہمیں ملنے والا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت میں دل لگائیں، زیادہ عبادت کریں اور اپنے اللہ کو اس رمضان انشاءاللہ راضی کر لیں۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے گا۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے کسی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔